أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس رحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك
فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق. छोड़ दो, दीवार से हट जाओ, ताले बंद करके बैठो, मेरे सामने बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे देखो,
قرآن. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا شرقيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ابھی آپ نے حضرت قاری صاحب سے سورت مریم کا ایک رکوع بلکہ پونا رکوع سنا. اس سورت مریم کے اندر اللہ والوں کے تذکرے ہیں. مریم کا تعلق تھا، مریم کے کفیل تھے، مریم کا تعلق تھا حضرت زکریا علیہ السلام. ماشاء اللہ. وکفلھا زکریا. اس لیے سورت مریم کی ابتدا کا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا.
اس صورت کو زکریا علیہ السلام کے ذکر خیر سے شروع کیا جاتا ہے، جو خدا کا عبد تھا، عبدہ زکریا۔ خوش قسمت ہیں وہ حضرات جن کو اللہ اپنا عبد فرمائے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، بلندیوں اور پستیوں میں جتنی مخلوقات ہے سب کی سب اللہ کے آگے عبد ہے، وہ جبریل ہو، میکائیل ہو، دنیا میں محمد مصطفیٰ ہو، احمد مجتبیٰ ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، کوئی ہو، کسے باشد، سارے کے سارے عبد ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اسے سورۃ مریم میں آگے آتا ہے۔ میری آج کل عادت بن چکی ہے عرصے سے کہ جو کچھ میں سنتا ہوں قرآن وہی کر دیتا ہوں بیان، مجھے اور کچھ آتا جاتا ہی نہیں۔ بس زندگی کے چند روز باقی رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کلام اللہ کے سننے اور اسی کے بیان کرنے اور اسی کے سمجھنے اور اسی کا عامل، اسی کا حامل، اسی کا ناشر اور اسی کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو خدا تعالیٰ وقف فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن خوان اور قرآن دان بنائے، اور زندگی کے چند روزوں میں بس عبد بن کر کے ہم آئیں۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، بلندیوں اور پستیوں کی جتنے مخلوقات ہے اللہ نے سب کو گن رکھا ہے عدد کے لحاظ سے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْضًا، کل قیامت کے دن اکیلے نے فرد نے اللہ کے آگے حساب عمری دینا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْضًا، بِيَوْمٍ عَظِيمٍ، وہ بڑا دن ہوگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس روز کے انسان پروردگار عالم کے آگے حساب عمری کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ حساب لینے والا ہوگا، اور حساب بھی اس طرح دینا پڑے گا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کیا دیکھتا ہے؟ قیامت آ جائے تم نہ دیکھو کسی اور طرف۔ میں نے جمعے کے وقت بھی یہ عرض کیا ہے کہ اس طرح صحابہ کرام دور اول میں بیٹھتے تھے کہ ان کے سروں پر پرندے آ کر کے بیٹھ جاتے تھے، تب قرآن اثر کرتا ہے۔ یہ ہوتی ہے عبدیت اور یہ ہوتی ہے بشریت۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا۔ اپنی ہاتھ نہ ہلاؤ، ہانسی کرو، ہاتھ کیوں ہلاتے؟ اذ نادى ربه نداء خفيا، دعا بدرگاہ خدا خفیہ۔ یہ ہے زکریا، یہ زکریا مریم کا پڑھانے والا تھا، اس کی کفالت کرنے والا تھا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، یہ بچی تھی اور بچپن میں اللہ کے گھر کے لیے اس کی والدہ محترمہ نے وقف کیا تھا اس کو۔ اذ قالت امرأة عمران، وہ عمران کی بیوی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یا ربا میں نظر مانگتی ہوں تیرے نام کی۔ نذرت لک ما فی بطنی محررا، میں حاملہ ہوں، میرے بطن میں میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اس کو آزاد کروں گی تیرے دین کے لیے۔ فتقبل منی، یا اللہ تو قبول فرمانا، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے میری دعا کا اور جاننے والا ہے میری حالت کا۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، پھر اللہ نے اس نظر کو اس طرح قبول فرمایا، بقبول حسن، احسن طریقہ۔ وانبتها نباتا حسنا، وانبتها نباتا حسنا، وانبتها نباتا حسنا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا۔ زکریا علیہ السلام باہر تشریف لے جاتے تھے تبلیغ کے لیے،
تو ان کو مکان میں چھوڑ جاتے تھے، کبھی جلدی آ جاتے تھے، تو اب ایک دفعہ گئے اور کئی دن لگ گئے اور تالا بند، ماشاء اللہ، اور مریم اندر۔ چنانچہ جب یاد آتا ہے تو دوڑے دوڑے آتے ہیں کہ وہ تو مر گئی ہوگی۔ سنو مریم کی بہنوں، تم بھی بیٹھی ہو، سنو قصے اور مریم صفت بنو۔ جس وقت آ کے دروازہ کھولتے ہیں وجد عندہا رزقا، وہاں کیا پاتے ہیں؟ رزق، پھل فروٹ بے موسم۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم، وہ تو حیران ہو گئے، اے مریم انا لک ھذا، یہ پھل فروٹ اور یہ میوجات یہ کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ماشاء اللہ، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے کوئی مرد یا کوئی عورت اپنے آپ کو وقف کرے، اللہ سے ڈرے اور اس کی کلام پڑھے اور اللہ ادا کرے اور معصیت سے بچے، انشاءاللہ اس کو اللہ تعالی روزی کیوں دیتا ہے۔ یہ قصہ امت محمدیہ کو سناتا ہے کہ جن کی اولاد اللہ کے راستے میں تم نے وقف کی ہے اور پڑھ رہی ہے، ہاں جی، وہ کیا کھائیں گے؟ ہاں، وہ من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ومن یتق اللہ، یہ تقوی جو ہے نا، اللہ سے ڈرنا اور اس کے حکموں کی خلاف ورزی نہ کرنا، یہ تقوی روزی کو کھینچتا ہے۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، اس کے لیے ایسی صورتیں نکالتا ہے، ویرزقه من حیث لا یحتسب، ان کے لیے روزی کا یوں سبب بناتا ہے کہ جہاں سے ان کا وہم گمان بھی نہیں ہوتا۔ ویرزقه من حیث لا یحتسب، یہ باتیں ہیں۔ قاضی صاحب تو جوان ہیں جنہوں نے یہ صورت پڑھ دی، اور میں تو بوڑھا آدمی ہوں اور میں تو ہر وقت بیان ہی کرتا رہتا ہوں، شاید کہ میں اس کو نہ نبھا سکوں، لیکن جتنا بھی ہو گیا انشاءاللہ آپ توجہ سے بیٹھیں گے، ہماتن ادھر متوجہ ہوں کہ طالب صادق ہو کر کے بیٹھیں گے تو اللہ سریع الحساب ہے، وہ آنے واحد میں دے دیتا ہے، قلم حم بالبصر کر دیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہاں اتنا ہی بیان ہو، اللہ بہت جلد دیتا ہے ماشاء اللہ۔ آنے واحد میں ایک گڈری اور چرواہے کو کلیم اللہ بنا دیتا ہے، ایک یتیم کو رسول اللہ بنا دیتا ہے، وہ یوں دینے پہ آتا ہے تو یوں دیتا ہے، ایک امی ماذ کو اور رسول النبی الامی، اس کو معلم بنا دیتا ہے، اس کو یہ کہہ دیتا ہے اقرا، پڑھ قرآن، ما انا بقارئ، میں کیا پڑھوں گا تو نہیں پڑھا ہوا، اقرا بسم ربک، اللہ کا نام لے، اقرا وربک الاکرم، پڑھ قرآن تاکہ تیرا رب کرے تیرا اکرام، تے بڑھے تیرا شان، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جو اللہ قلم کے ذریعے سے لکھنے پڑھنے کی یہ توفیق دے سکتا ہے، وہ قلم کا محتاج ہے، وہ بن قلم کے بن استاد کے بھی پڑھا سکتا ہے۔ سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو پڑھائیں گے کہ آپ بھولنے ہی نہیں پائیں گے۔ علمہ شدید القویٰ، میں ہوں معلم بڑی طاقت والا، الرحمن، میں بڑا ہوں مہربان، علم القرآن، میں سکھاؤں گا قرآن کا معلم خود رحمان، خلق الانسان، جس نے بنا دیا انسان، علمہ البیان، دی ہے اس کو زبان اور زبان میں بیان، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جس اللہ نے انسان بنایا قطرہ آب سے اور مشت خاک سے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور اس کو سننے اور دیکھنے کی طاقت دے دی۔ اس قطرہ آب کے اندر کیسے طاقت آ گئی؟ آپ کیوں حیران ہوتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں، ہم پڑھانے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس وقت کیا حال ہوگا، سبحان اللہ، اس وقت فرشتہ آ رہا ہوگا اور پہلی وہی اللہ اکبر کبیرہ، اور غار حرا، اور اللہ نے پڑھا دیا، اور ایسا پڑھنے میں اس طرح حال ہوا کہ کانپتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، بھاگتے ہوئے گھر آتے ہیں،
اور رفیق حیات سے بیوی سے جو وزیر ہوتی ہے جو مشیر ہوتی ہے اسے فرماتے ہیں زملونی زملونی دسترونی دسترونی، میرے پر کپڑے اڑا دو، لحاف سے رضائی کر دو، میں تو ہلاک ہونے والا ہوں۔ وہ مشیر کہتی ہے نہ میرے سائیں، نہ میرے سردار، آپ ہلاک نہیں ہو سکتے، آپ ہلاک آپ کے یہ ہیں اخلاق، اس اخلاق کا آدمی ہلاک ہو سکتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، جن سے لوگوں کو نفع پہنچے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، ایسے لوگوں کو زمین میں خدا ٹھکانہ دیتا ہے، جماتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ وَأَمَّا الزَّبَدُ، باقی حافظ نہ بولا ہے، وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اور جو جھاگ ہوتی ہے تو وہ بظاہر اوپر ہوتی ہے لیکن وہ آنے واحد میں جفاء، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ سبحان اللہ والحمدہ، وہ کیا کھڑی تھی، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت حاضی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وفی نسختها هدى ورحمة هم لربهم يرهبون۔ کاش کہ آپ حافظ قرآن ہوتے، نہ تو قرآن آپ کے رگ و ریشے میں سرایت کرتا۔ یہ نسخہ کیمیا ہے، یہ نسخہ شفا ہے، یہ تریاق ہے، بلکہ یہ آب حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نام پارے میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو لبیک کہو اللہ و رسول کی بلاوے پر، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں دعوت دیں، لما یحییکم، اسی میں تمہاری زندگی ہے، یہ آب حیات ہے۔ جو اس نسخے کو استعمال کرے گا، جو اس نسخے کو پیوے گا، وہ سدا جیوے گا، اس پر موت ہی نہیں آئے گی، بالکل موت نہیں آتی۔ عالم برزخ دیکھو، اور یہ نہ سمجھو کہ مر جائیں گے تو مٹ جائیں گے، مر جائیں گے تو زندہ ہوں گے، اور زندگی عجیب ہوگی۔ ہاں جی، جسم آج جسم کی زندگی ہے، روح چھپا ہوا ہے، وہاں جسم چھپ جائے گا اور روح جو ہے وہ بیدار ہو جائے گا۔ روح جتنے چاہے ذرات ذرے ذرے کیوں نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة۔ مٹی میں مٹی ہو جائیں گے لیکن تاہم انہیں جڑوں کو اللہ تعالیٰ زندہ، اس میں روح باقاعدہ کام کرتی ہے۔ آدمی ادھر سے جاتا ہے تو یوں سمجھتا ہے کہ نیچے جا رہا ہے، نہ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ اس وقت رب کی طرف جاتا ہے، ماشاء اللہ، پہلے وہاں پیش ہوتا ہے، پہلے وہاں پیش ہوتا ہے۔ یہ خدا کا بندہ لاہور کا اللہ کے دربار میں پیش ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، تو اللہ نے فرمایا اے احمد علی، میرے سے اتنا کیوں ڈرتا رہا؟ مجھے ارحم الراحمین نہیں سمجھتا تھا، مجھے ارحم الراحمین نہیں سمجھتا تھا۔ وہ ایک صاحب کشف بزرگ کو یہ حال دیتے ہیں، دوسرے ہی دن دیتے ہیں، مجھے ارحم الراحمین نہیں سمجھتا تھا، کیوں اتنا ڈرتا رہا؟ کیوں کا لفظ لیما، یہ تو میں تو پھر ڈر گیا، اور یہ میرے پاس اب پھر ڈرتا ہے، میں تو پھر کانپنے لگا کہ معلوم نہیں اب کیا ہوتا ہے۔ آج تو میں تیری مہمانی کروں گا۔ یہ قبرستان، اس کا نام ہے میانی کا قبرستان، جتنے گنہگار ہیں ہاں جی تیرے ذریعے سے میں ان کو بخش دوں گا۔ ہاں جی ماشاء اللہ۔
یہ باتیں ہوتی ہیں، تو کیا جانے، تو سمجھتا ہے کہ جب مر گئے کہ مر گئے مردود، نہ فائدہ نہ درود۔ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، کیا نام ہے؟ عالم برزخ، اس کا نام ہے ماشاء اللہ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی۔ کیا ان کا میں نام لوں، ابھی تو وہ روئے زمین سے زیر زمین چلے گئے ہیں۔ انہوں نے ایک عریضہ لکھا حضرت قاری محمد طیب صاحب کے نام، آیا قاری محمد طیب، اللہ اکبر۔ اور انہوں نے یہ سوال لکھا کہ آپ قاسمی ذہن کے ہیں، ذرا مہربانی کریں اور مجھے لکھیں کہ برزخ میں کیا حالات پیش آتے ہیں۔ اور وہ مولانا عبد الماجد دریابادی، انہوں نے تفسیر لکھی ہے، اتنا عالم ہندوستان میں کوئی نہیں تھا، لیکن ادھر کون تھے؟ مولانا قاسم کے پوتے تھے۔ پوتے کو دیکھنے سے باپ اور اس کا دادا یاد آتا ہے کہ وہ کیسے ہوں گے۔ ماشاء اللہ، تم نے ان کو کیا دیکھا؟ بڑھاپے میں دیکھا، ماشاء اللہ۔ میں نے انہیں جوانی میں دیکھا، ماشاء اللہ۔ پہلا حج جب کہ طے کرنے اس وقت داڑھی طرف آ رہی تھی، ہاں، بیت اللہ شریف میں نے ایسا بندہ کوئی نہیں دیکھا، میرے ہاتھ میں قرآن، اتنا خوبصورت صورت کی سیرت، ماشاء اللہ۔ کہ ایسی بات ہوتی ہے، جس وقت مریم آئی نا بچے کو اٹھا کر کے، تو لوگوں نے کہا ماں کانا ابو کے مروا سو و ماں کانت اموں کے بغیہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تذکرے ہیں عجیب۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، اے ہارون کی ہمشیرہ، ماں کانا ابو کے مروا سو، تیرا باپ کون، وما کانت اموں کے بغیہ، اور تیری ماں کون، تو کون؟ آدمی کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی لاج رکھے، ماں باپ کو بدنام نہ کرے، اپنے جذبات پر قابو رکھے، اور اسی کا نام ہے ایمان اور اسلام۔ نفس کا بندہ نہ بنے، اللہ کا بندہ بنے۔ دل میرا جس سے بہلتا کوئی ایسا نہ ملا، بت کے بندے ملے، اللہ کا بندہ نہ ملا۔ ہاں جی، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میں ان کو دیکھتا تھا، ماشاء اللہ، پہلی ملاقات میری جوانی میں، میں بھی اس وقت کچھ میری بھی اوائل عمر تھی۔ ہاں جی، عمر میں تو ہر کوئی ایسا ہو جاتا ہے نا، بڑھاپا پھر آ جاتا ہے تو پھر آدمی ماشاء اللہ۔ اب آپ کیا جانیں، 85 سال کی عمر کے آدمی ذرا ہاتھ اٹھاؤ جس کی 85 سال عمر ہو۔ 85 ہاں جی، کالی داڑھی والے نا، 80 کے 5۔ مجمع مسجد بھری ہوئی ہے، کوئی ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا۔ میں ہی ہاتھ اٹھا دوں؟ جب اس وقت پہنچو گے تو پتہ پاؤ گے۔ ہاں جی، یہ باتیں ہیں، کہیں سے کوئی پڑھے میں اسی کو پڑھ دیتا ہوں، یہ خدا کی مہربانی ہے۔ عمر کا خیال کرو، عمر کو پاک رکھو۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھاتا ہے، مجھے تیری عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ وہ لوٹی قوم، وہ تو بالکل اندھے ہو چکے تھے، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بڑا لمبا ذکر ہے، ماشاء اللہ۔ عمر ہو تو ایسی بیدار عمر، پھر انشاءاللہ ایسی عمر میں اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، میں نے ایک آیت پڑھ دی ہے۔ تو یہ باتیں ہیں، ماشاء اللہ، معلوم نہیں، ہاں قاری محمد طیب صاحب کا نام معلوم نہیں کیسے آ گیا تھا، مجھے اب یاد ہی نہیں ہو رہا۔ عالم برزخ، ماشاء اللہ، مولانا عبد الماجد دریابادی نے ان کی طرف خط لکھا اور انہوں نے خط کا جواب دیا، اور وہ جواب اس وقت وہ اخبار نکالتے تھے صدق، اس میں مضمون آتے رہے، اور اب وہ پاکستانیوں نے کتابی شکل میں یعنی شائع کر دی ہے۔ چھوٹی سی کتاب ہے، بلیک برن کے کتب خانے تھے، وہ اس کتب خانے میں موجود ہے، شاید تمہارے پاس بھی ہوگی۔
میں ابھی حج پہ آ رہا تھا تو راستے میں مجھے ملی، ایک ہی دن میں نے اس کو ختم کیا. چھوٹے سا رسالہ ہے جی، لیکن کافی وقت لگتا ہے مطالعے کرنے کے لیے، کیونکہ میں سفر میں تھا. میں نے کہا یہ تو بھائی پڑھنے کی چیز ہے، آپ بھی اس رسالے کو منگواؤ. ماشاءاللہ تو عالم برزخ کے حالات صحیح پاؤ. سائل کیسا تھا کہ جواب دینے والے کون تھے. ماشاءاللہ یہ باتیں ہیں. یہ حضرات ابھی روئے زمین سے زیر زمین تشریف لے گئے ہیں. گل گئے، گلشن گئے، جنگلی دستورے رہ گئے، دانا دنیا سے اٹھ گئے، بے شعورے رہ گئے. پانی کہاں ہے؟ روزانہ آتے ہیں، میں پانی ہر وقت پیتا رہتا ہوں. اٹھو ایک آدمی، تم اٹھتے ہو پردیسی. میں شوگر کا مریض ہوں، ہر وقت پانی پیتا رہتا ہوں، کوئی نہ کوئی چیز کھاتا رہتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں عالم برزخ اس پر ایمان ہے کہ نہیں؟ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. قیامت تک برزخ میں رہنا ہے. وہ ایک دیوار ہے، آڑ ہے، اور دنیا سے اور آخرت میں سے علیحدہ ایک جہان ہے. اور وہ اتنا جہان ہے کہ وہ اس زمین آسمان سے بھی کئی گنے زیادہ وسیع اور جہان ہے. وہاں انسان کو اتنی زمین ملتی ہے جہاں تک اس کی نظر کام کرتی ہے، اتنا اس کو ایک مکان ملتا ہے. تم کیا جانو اللہ کی طاقت کو. چوہوں کی بلوں میں رہنے والے، پونڈوں پر اترانے والے تھے، اکڑنے والے، تمہارے گھر ہی چوہے کے بل ہیں. ایسے مکان ہوتے ہیں. نشے میں ہیں تو 10 دفعہ یوں کہو، یہ کرو، وہ کرو، کس سے بس نہیں ہوتے. اوپر سے ڈھکنا اتار دو. اس کا میں ذکر کیا کروں؟ قاضی صاحب اس کی تمہید باندھتے ہیں. ماشاءاللہ. پھر آگے بیان کرتے کرتے یوں فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایسا جہان ہے. ماشاءاللہ. الہاکم التکاثر معلوم نہیں کس وقت پڑھی گئی. حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. میں مریم کی بیان کروں یا وہ بیان کروں؟ ماشاءاللہ. ایک قصہ بیان کرتے ہیں. 2 صحابی تھے اور آپس میں بڑا گہرا تعلق تھا، دوستانہ پیار تھے. آپس میں کہنے لگے تو آگے گیا تو مجھے اپنی خبر بتانا، میں گیا تو میں بتاؤں گا. ماشاءاللہ. اس نے کہا بہت اچھا. یہ خبریں آتی ہیں کہ نہیں جو میں نے مولانا احمد علی صاحب کا قصہ واقعہ بیان کیا؟ ایک ڈیرہ اسماعیل خان کا آدمی تھا. وہ صاحب کشف تھا. اس نے یہ حال بیان کیا کہ میں نے مراقبہ کیا اور مولانا سے ملاقات ہوئی تو مولانا سے پوچھا کہ بتائیے کیا گزری. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں پیش ہوا خدا کے سامنے. آدمی اسی وقت پیش ہوتا ہے. ماشاءاللہ. پیش ہوتا ہے. اللہ. تو وہاں مکالمے مخاطبے ہوتے ہیں جیسا کہ سن چکے ہو. اور 2 صحابیوں والا قصہ بیان کر دوں. 2 صحابی تھے، چنانچہ ایک فوت ہو گیا. مرنا ہے کہ نہیں؟ نہیں، کوئی نہیں مرنا. ایسی بات ہے. مریں گے تو بوڑھے مریں گے. اور بوڑھوں نے ہزاروں نوجوانوں کو دفنایا ہے، بیٹوں اور پوتوں کو دفنایا ہے. یہ ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں. ہاں جی. 2 صحابی، آخر ایک فوت ہوتا ہے. چند دنوں کے بعد وہ آ کے اس کو ملتا ہے. ارے دوست، میں اتنے دن ہو گیا میں گھر سے گیا ہوں، تو میرے گھر میں گیا ہی نہیں. اور واقعی وہ نہیں گیا تھا. پہلے تو ہر وقت آتے جاتے تھے.
ارے میرے گھر کی تو نے خبر ہی نہ لی. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے گھر میں ایک حادثہ پیش آیا ہے. ہماری ایک بڑی چہیتی بلی تھی، وہ مر گئی. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس کے علاوہ میری بیٹی ہے بڑی پیاری، وہ بیمار ہے، اور چند دنوں کے بعد دن باقاعدہ بتلا دیے، مجھے اس وقت یاد نہیں، چند دنوں کے بعد وہ بھی مرنے والی ہے. اچھا جی ہاں. یہ آپ کے گلے میں کالا نشان کیا ہے؟ دنیا والا پوچھتا ہے. ارے کیا بتلاؤں کالا نشان، یہ توق بن گیا ہے. میں نے ایک یہودی سے اتنا قرضہ لیا تھا، وہ میں دے نہ سکا اور میرے پر موت آ گئی، اور وہ پیسے ہو بہو ابھی اسی طرح پڑے ہیں، پناہ جگہ پر لٹکے ہوئے ہیں. اگر آپ مہربانی کرو ہاں جی تو وہ 10 دینار یا درہم وہ اس کے گھر میں پہنچا دو. مجھے تو یہ اسی کا ہے توق. اللہ اکبر کبیرہ. پرایا حق تم کیا جانے. اللہ اکبر کبیرہ. کچھ اور باتیں بھی کی. چنانچہ وہ دوست اس کے گھر میں جاتا ہے تو کیا کہتی ہے کہ ارے خدا کے بندے، آپ نے تو بڑی مدت لگائی، آپ نے پھیرا ہی نہ ڈالا، بس تصدیق ہو گئی. اچھا تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے ہیں وہ بلی پھیرا کرتی تھی وہ کہاں ہے؟ ارے جی کیا کہوں، وہ تو مر گئی ہے. ان کو کیسے خبر ہو گئی ہے؟ وہ تو مر گئی ہے. اچھا مر گئی ہے، بڑی بے پیاری تھی اور بیچاری پیار کرتی تھی. وہ میری بھتیجی کہاں ہے؟ ارے وہ بیمار پڑی ہے، بڑی لاچار پڑی ہے. وہ بھی تصدیق ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا کچھ لے، کیا حال ہے حوال ہے، یہ کیا لٹکا ہوا ہے؟ یہ تو پیسے ہیں، پیسے انہوں نے لائے تھے اور وہ پیسے ہیں. اچھا کہاں سے؟ جی ہاں کچھ کہیں سے لائے تھے. اس کو دیکھتے ہیں تو وہ بس بالکل ساری باتیں جو تھیں وہ ٹھیک ٹھاک تھیں. ہاں جی مطلب یہ ہے کہ وہاں یہ باتیں ہوتی ہیں. یہ قصہ مصنوعی قصہ نہیں ہے، صحابہ کا ہے. اللہ. چنانچہ ان پیسوں کو لے کر کے یہودی کے پاس جاتے ہیں. ہاں جی تو اس کا ذکر کرتے ہیں اپنے دوست کا. تو وہ فرماتے ہیں کہ جی ہاں جی وہ بہت میرا بھی بڑا دوست تھا. یہ وہ ارے کچھ لین دین؟ نہ جی کچھ لین دین نہیں ہے. کچھ لین دین ہو؟ اللہ جی ہاں کچھ اتنے پیسے دے گیا تھا پر کوئی ضرورت نہیں. وہ بات بھی تصدیق ہو گئی. وہ 10 دینار یا درہم وہ دے دیے. یہ باتیں ہیں. ہاں جی. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ہاں جی اس برزخ میں قیامت تک رہنا ہے. الہاکم التکاثر. آج تو تمہیں بہتات نے غافل کر دیا. حتیٰ زرتم المقابر. حتیٰ کہ تم نے جا کر کے زیارت کی قبر میں تو تمہیں ہوش آیا. آج تو نشہ کروڑوں فارم سونگا ہوا ہے. اس صورت مریم میں تذکرے ہیں. پہلے تذکرہ ہے زکریا کا، اس کے بعد ان کے صاحبزادے بوڑھے باپ کے بیٹے جن کو اللہ نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا. بچپن میں اللہ نے ایسا علم سے حکمت دی تھی. وحنانا من لدنا وزکا وکان تقیا. اور وہ متقی اور پرہیزگار تھا. حدیثوں میں آتا ہے اتنا روتا تھا یہاں رخساروں پر اور نالیاں پڑ گئی تھیں، آنسو گرم آتے تھے اور یہاں آبلے پڑ گئے تھے. یحییٰ علیہ السلام اس طرح روتے تھے. باپ کی دعا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. کچھ اولاد غیر طیب بھی ہوتی ہے. مطلق اولاد نہ مانگا کرو اللہ سے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں رب ہب لی من الصالحین. او یا رب مجھے ہبہ کر اولاد جو کہ صالح ہو. وبشرناہ بغلام حلیم. اس کو بشارت سے مبارک دی اللہ نے ایک لڑکے کی جو بڑا حوصلے والا، علم والا حوصلہ، متحمل مزاج، چھری کے نیچے لیٹنے والا. اس کا تذکرہ بھی اسی صورت مریم میں آتا ہے. واذکر فی الکتاب مریم واذکر فی الکتاب اسماعیل. اے میرے نبی تذکرہ کر اپنی کتاب کے اندر اسماعیل کا. انہ کان صادق الوعد. وہ وعدے کا پکا اور سچا تھا. وکان رسولا نبیا.
نبوت اور رسالت کا بعد میں ذکر کرتے ہیں اور وعدے کے پکے سے سچے ہونے کا پہلے ذکر کرتے ہیں. مجھے یہ آیتیں پڑھ کر کے مجھے حیرانگی ہوتی ہے اور اپنے پر افسوس کرتا ہوں. وعدے کا پکا ہونا، سچا ہونا. لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس کی زبان نہیں. لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان نہیں جس میں خیانت ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہ. ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اللہ تعالیٰ خائن کو ہدایت کرتا ہی نہیں. مولانا عاشق الہی میرٹھی سبحان اللہ رحمت اللہ علیہ، ہائے ہائے مدرسہ چلاتے تھے، دارالعلوم چلاتے تھے. ہاں جی، ان کے پاس چندہ آتا تھا. ہاں جی، جب تک وہ چندہ، وہ پیسہ روپیہ ہتھیلی میں ہوتا تھا ادھر تک کامتے رہتے تھے جب تک وہ خرچ نہ ہو جاتا. ہاں جی، مدارس چلانے والے، مساجد بنانے والے، مکاتب بنانے والے، لوگوں کی امانت رکھنے والے. لا ایمان لمن لا امانت لہ. اللہ اکبر. انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ، وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرتے تھے. وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا. یہ باتیں ہیں. کیسی تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سورت کے اندر. سارے یہ تذکرے ہیں. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. سچائی کو پہلے ذکر کرتے ہیں کہ نبوت کو بعد میں ذکر کرتے ہیں. اسی سورت کے اندر ہیں. واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا. ماشاء اللہ، وہ چنا ہوا اور اخلاص کا بھرا ہوا. ونحن له مخلصون انہ من عبادنا المخلصین. یوسف کو جو ہم نے بچایا، گناہ سے بچایا، انہ من عبادنا المخلصین، وہ بڑا مخلص بندہ تھا. اخلاص پہ عبادت. ہاں جی، عبادت کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے. ہاں جی، جب تک خلوص اور للہیت اور نیک نیت نہیں ہوگا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. اور جب تک تقویٰ نہ ہو، ہاں جی، اتنا تک بھی نماز، روزہ، حج، زکات یا قربانی کوئی چیز قبول نہیں ہوتی. وَاتْلُ میں دلیل. ہاں جی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے ان اختلاف ہو گیا ایک رشتے میں. اللہ نے اور ان آدم علیہ السلام نے یہ فرمایا تم دونوں قربانی کرو. إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فتقبل من احدهما، ایک کی قربانی قبول ہوئی. ولم يتقبل من الاخر، اور دوسرے کی مردود ہوئی. نشانی یہ ٹھہری کہ جس کی قربانی کو اوپر سے آگ آئے اور اٹھا کے لے جائے، جلا دے، وہ قبول، اور جو پڑی دھری رہے وہ مردود. چنانچہ فتقبل من احدهما، اور اللہ نے فیصلہ دیا انما يتقبل الله من المتقین. قیامت تک جو چیز بھی ہوگی، نماز، روزہ، حج، زکات، اللہ تعالیٰ قبول ہی اسی کے کرتا ہے جو متقی ہوں. یہ قرآن ہے. اب ہاتھ اٹھاؤ ذرا متقی لوگ تو وہاں ہاتھ اٹھ سکتے ہیں. یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. ہاتھ اٹھتے ہیں؟ نہیں اٹھتے. اللہ اپنے آپ کو تو سب بزرگ کہتے ہیں. فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو بزرگ مت کہو. وہ اعلم بمن اتقى، میں خوب جانتا ہوں کون ہے پاک. اور پاک کس سے آدمی ہوتا ہے؟ وہ اعلم بمن اتقى، میں جانتا ہوں پاک کو، اور پاک ہوتا ہے آدمی تقوی سے. التقوی ہاہنا، تقوی کا یہ مقام ہے. اشارہ الی الصدر، اللہ نے نبی علیہ السلام نے اور اشارہ ہاں جی قلب کی طرف کیا. قلب کی اصلاح یہ معمولی چیز ہے، بڑی مشکل ہے. ارجاء ربہ بقلب سلیم. قلب کی اصلاح تب ہوتی ہے کہ آدمی وہ ایسا کرے اللہ اکبر کبیرہ، ہر وقت اللہ سے ڈرے. نیکی کرنا اور اللہ سے ڈرنا. والذین، اللہ والے، یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، نماز، روزہ، حج، زکات ادا کرتے ہیں اور دل ان کے ڈرتے ہیں. وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ رب کی طرف رجوع کرنا ہے. جانا ہے کہ نہیں جانا؟ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات، ایسے لوگ سبقت کرتے ہیں، دوڑ دوڑ کے نیکیاں کرتے ہیں، خیرات کا کام. اولئک یسارعون فی الخیرات
وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور اللہ کو پکارتے ہیں امید کی حالت میں، کبھی امید بن جاتی ہے اور کبھی ڈر لگتا ہے، ہر وقت یہ حالت ہے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، ہر وقت اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ میرے تیرے اندر بھی یہ خوف ہے، یہ خوف ہوتا تو پھر یہ حالت ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جن کو خوف ہوتا ہے وہ چشم بندو، گوش بندو، لب بند، گر نبی سر حق برما بخان، وہ آنکھ پر پابندی، کان پر، زبان پر، ماشاء اللہ، پھر ان کے ساتھ اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، گر نبی سر حق برما بخان، برمن بخان، تیرے ساتھ اللہ کی باتیں نہ ہوں تو مجھ پر ہنسی کرنا، تو ذرا چشم بندو، گوش بندو، لب بند، گر نبینی، پھر تو نہ دیکھے، گر نبینی سر حق برمن بخر۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اللہ کی کتنی دفعہ زیارت کی؟ ہاں جی، تجھے تو رسول اللہ کی زیارت نہیں ہوتی۔ ہاں جی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ گرم دیا سنا اس کو ہٹا دو، یہ نہیں پی سکتا، تو میں اتفاق سے بہت خوشی ہوئی، اچانک قاری صاحب نے سورۃ مریم کا وہ رکوع پڑھا اور میں خوش ہو گیا کہ الحمدللہ جو کچھ پڑھتے انشاءاللہ بیان تو وہی ہوتا۔ اس وقت میرے سامنے آپ صاحبان اور اوپر بچیاں وہ بیٹھی ہیں، ماشاءاللہ دونوں کے لیے ایک عجیب عبرت کا واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَاذْكُرْ، یہ تذکرے ہیں، تذکرے، اسے سورۃ مریم میں تذکرے ہیں۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، اللہ تعالیٰ کو یہ تذکرے اللہ والوں کے بڑے پیارے لگتے ہیں۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور تذکرے کر میرے بندوں کے، ماشاءاللہ۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ماشاءاللہ، کیسے تذکرے ہیں۔ یہ تذکرے کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ہمیں کیوں سناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ ہود میں فرماتے ہیں آخری حصے میں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ جو میں رسولوں کے واقعات آپ پر بیان کرتا ہوں، ان کی تاریخ، ہسٹری، ان کے زمانے کے حالات، ان کی کامیابیاں، ہاں جی، ان کی کارکردگیاں، یہ کیوں سناتا ہوں؟ وَكُلًّا نَقُصُّ، قُلْ، او نبی و رسولوں کے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم آپ کے قلب مبارک کو ثابت رکھنا چاہتے ہیں۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، چھوٹا سا ٹھہراؤ ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةً وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اب آ کے آیت ختم ہوئی ہے۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، آیا ہے آپ کے پاس یہ حق ہے، بل نضرب بالحق علی الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وجاءك في هذه الحق وموعظة، اور یہ وعظ ہے، وذکر اور نصیحت ہے، کس کے لیے؟ للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ ان تذکروں کو پڑھنے سے آپ کا قلب ساکن ہوگا۔ ماشاءاللہ، صحابہ کرام کا قلب کیسے ساکن ہوتا تھا کہ حرم کے پرندے آ کر کے بیٹھ جاتے تھے سروں پر، سر ہلتے رہتے تھے، سر ہلتے نہیں ہیں، آدمی بیٹھ جاتا ہے، اور وہ وہاں سر نہیں ہلتا جو ذاکر ہو، جس کو جماؤ اور ٹھہراؤ ہو۔ جنگ میں ایک صحابی پہرے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس نے کہا پہنا بھی دیتا رہوں گا تو چلو 2 رکعت بھی نیت کر لوں۔ 2 رکعت کی نیت مانتا ہے، دشمن دیکھتا ہے اور دور، اس نے کہا یہ تو آدمی ہے، اس نے ایک تیر مارا، وہ تیر نشانے پہ لگا، دوسرا تیر لگایا، وہ پھر بھی نشانے پر، اور وہ صحابی نماز پڑھ رہا تھا۔ تیر، جی ہاں،
اس طریقے سے وہ ہلا نہیں. یہ خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اور اپنے پر روتا ہوں. اللہ اکبر. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. دو تیر. اس کے بعد دشمن کہتا ہے وہ ہو میں نے تو سمجھا انسان یہ تو کوئی اور تھی بے نشان چیز. صحابی پھر اسی طرح پڑھ رہا ہے, اس کو پھر خوف آ گیا کہ کہیں میرے اس طرح سستی سے دشمن نہ آ جائے. آخر نماز پر سلام پھیرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ باتیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا. جب تمہارا مقابلہ ہو کسی کافر جماعت سے تو ثابت قدم رہو. واذکروا اللہ کثیرا. اور ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے ذکر اللہ سے, اور ذکر بھی پورا اور زیادہ. واذکروا اللہ کثیرا. اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس فلا يذكرون الله